وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ البقرہ کی ہم نے 97 آیات پڑھ لی ہیں. آج 98 اور 99 اور 100 3 آیات پڑھیں گے. من جو شخص کانا ہے عدوًا دشمن لیے اللہ کے اور ملائکتی فرشتوں ہی اس کے اور رسولوں ہی اس کے اور جبریل کا اور میکائیل کا تو ان بے شک اللہ عدو دشمن ہے لیے الکافرین کافروں کا. من جو شخص کانا ہے عدو دشمن لیے اللہ کے اور ملائکتی فرشتوں ہی اس کے اور رسولوں ہی اس کے اور جبریل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا ان بے شک اللہ عدو دشمن ہے لیے الکافرین کافروں. اور لا البتہ قد تحقیق یقیناً انزلنا اتاری ہم نے الی طرف کا آپ کے آیات نشانیاں بینات واضح اور ما نہیں یکفر انکار کرتے بھی ساتھ تھا ان کا الا مگر الفاسقون فاسق لوگ. اور لا البتہ قد تحقیق انزلنا اتاری ہم نے الی طرف کا آپ کے آیات نشانیاں بینات ظاہر واضح اور ما نہیں یکفر کفر کرتے یا انکار کرتے بھی ساتھ تھا ان کا الا مگر الفاسقون فاسق کیا اور کلما جب بھی عاہدو عہد کیا انہوں نے عہدن عہد کرنا نبذ پھینک دیا ہو اس کو فریق گروہ نے من سے ہم ان بلکہ اکثر ہم ان کے لا نہیں یؤمنون ایمان لاتے. کیا اور کلما جب کبھی عاہدو عہد کیا عہدن عہد کرنا نبذ پھینک دیا وہ اس کو فریق گروہ نے من سے ہم ان بلکہ اکثر ہم ان کے لا نہیں یؤمنون ایمان لاتے. من کان عدوا للہ جو شخص اللہ کا دشمن ہے وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہے ورسلہ اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے وجبریل اور جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے ومیکائیل اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے فإن اللہ تو بے شک اللہ عدو للکافرین ایسے کافروں کا دشمن ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا اور البتہ یقیناً ہم نے نازل کیا الیک آیات بینات آپ کی طرف واضح نشانیاں ظاہر نشانیاں جو ہیں ہم نے آپ کی طرف نازل کی. وما یکفر بہا
اور ان کا جو انکار کرتے ہیں وہ کون ہے؟ الا الفاسقون، سوائے فاسق ہیں، صرف فاسق ہی ان کا انکار کرتے ہیں۔ اوکلما عاہدوا عہدا، اور جب کبھی وہ عاہدوا عہدن کوئی عہد کرتے ہیں، نبذہ فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے، ایک جماعت یا ایک گروہ ان میں سے اس عہد کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، بل اکثرہم پھینک دیتا ہے، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان کے اکثر جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل، جو کوئی بھی اللہ کا، اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں نازل کی ہیں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، اور نہیں انکار کرتے ان نشانیوں کا الا الفاسقون، سوائے فاسق لوگ۔ اوکلما عاہدوا عہدا، یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں، نبذہ فریق منہم، تو ان کی ایک جماعت، ایک نہ ایک جماعت جو ہے وہ اسے توڑ دیتی ہے، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان کے جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے، ایمان سے خالی ہوتے ہیں، وہ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ یہود، انہوں نے اللہ کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ، جیسے کہ کل بھی ہم نے آیت کے اندر پڑھا کہ انہوں نے کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کل آیت کی تفسیر میں بتایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کے جواب مل گئے، تو اب پوچھنے لگے کہ وحی کون لاتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وحی تو سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ فرشتہ تو ہم پر عذاب لے کر اترتا تھا، یہ تو ہمارا دشمن ہے۔ یہ بنیاد بنا کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا۔ اب یہود کہتے تھے کہ جو سیدنا میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہمارا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سارے جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے مقبول ہے، ملائکت ہی، اس کے فرشتے اس کے مقبول ہیں، ورسولی، اس کے جو رسول ہیں، اس کے جو بندے ہیں وہ بھی اس کے مقبول ہیں، وجبریل و میکائیل، اور جبریل اور میکائیل یہ بھی اس کے مقبول بندے ہیں۔ تو جو ان کا یا ان میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ گویا اللہ کے کسی ایک ولی سے دشمنی سارے اولیاء اللہ سے بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی دشمنی ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ اولیاء اللہ کی محبت اور ان کی تعظیم نہایت ضروری ہے، اور ان سے بغض اور عناد جو ہے وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اور اولیاء اللہ کون ہے؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یونس کے اندر ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار رہو کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، لا خوف علیہم، انہیں خوف نہیں ہوگا۔ یہ میں پہلے بھی ایک دو مرتبہ ذکر کر چکا ہوں، پیچھے گزر چکا ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں خوف اس بات کا نہیں ہوگا کہ کل قیامت والے دن کے لیے انہوں نے جو اعمال کیے ہیں وہ ایسے اعمال ہیں کہ وہ پھنس جائیں، اس بات کو انہیں خوف نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے جو اعمال کیے ہیں وہ کل قیامت والے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ ولا هم یحزنون، وہ غمگین نہیں ہوں گے اس بات پر، کل قیامت کے دن اپنے کیے ہوئے اعمال پر غمگین نہیں ہوں گے۔ قرآن میں سے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، یعنی انسان اپنے کیے ہوئے پر نادم ہوگا، ندامت کرے گا، غمگین ہوگا، پریشان ہوگا، لیکن انہیں کل قیامت والے دن
کسی چیز پر کسی عمل پر جو ہے اپنے کسی بھی عمل پر انہیں شرمندگی نہیں ہوگی یا انہیں غم نہیں ہوگا کہ ہم نے یہ کام کیوں کیا جو ہمارے لیے اللہ رب العزت کے سامنے پکڑ کا باعث بن گیا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور وہ تقوی اختیار کرنے والے تھے۔ اب اگر اس آیت کو ہی کھولیں تو یہ بہت لمبا چوڑا جو ہے ٹاپک بن جاتا ہے، لیکن ایمان لانا اور تقوی اختیار کرنا اس کا مفہوم سمجھا جائے تو بہت بڑا ہے کہ ایمان باللہ اور اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتب پر، آخرت کے دن پر اور دیگر چیزیں، اور اسی کے ساتھ وکانوا یتقون، تقوی اختیار کرنا، گناہوں سے بچنا، ان تمام تر جو اللہ رب العزت کی نافرمانی میں شامل ہوتے ہیں، اور ان تمام اعمال کو اختیار کرنا جن کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنا اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرنا، تقوی اختیار کرنا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لے کر آئے اور متقی۔ لیکن اب اولیاء اللہ کی محبت اور تعظیم کا یہ مطلب تو بالکل بھی نہیں ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے نام کی نظر نیاز اور قبروں کو غسل دیا جائے اور ان پر چادریں چڑھائی جائیں، انہیں حاجت روا، مشکل کشا، نافع و ضار، بیڑی بنانے والا، یہ سب کچھ اولاد دینے والا، یہ سب کچھ سمجھا جائے، ان کی قبروں پر دست بدستہ قیام اور ان کی چوکھٹوں پر سجدہ کیا جائے وغیرہ، جیسا کہ بدقسمتی سے اولیاء اللہ کی محبت کے نام پر یہ کاروبار لات و منات جو ہے وہ فروغ پا رہا ہے، حالانکہ یہ محبت نہیں ہے، ان کی عبادت کی جا رہی ہے، جو شرک اور بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عبادت، یہ جو فتنہ عبادت ہے، اللہ رب العزت ظلم ہے، شرک ہے، اللہ رب العزت اس سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اللہ جو ہیں ان کے ساتھ محبت کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ان کے مرنے کے بعد یہ سب کچھ کیا جائے، بلکہ ان کو دیکھ کر ان سے کچھ سیکھنا چاہیے کہ آخر وہ اللہ کے اولیاء کیسے بنے، اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کا، آخر انہوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو اختیار کیا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لے کر آنے والے تھے اور تقوی اختیار کرنے والے تھے، اور ہمارا تقوی ان کے جانے کے بعد ان کے پیچھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ان کے نام سے اتنی باتیں منسوخ کر دی جاتی ہیں، ان کے نام کے ساتھ اتنے واقعات جو کہ بالکل ہی بے بنیاد ہیں وہ جوڑ دیے جاتے ہیں، اور جس کا دنیا کے اندر کوئی وجود ہی نہ ہو، ایسی باتیں، اور نعوذ باللہ کئیوں کو تو اولیاء اللہ نہیں بلکہ خدا بنا دیا جاتا ہے، اللہ کے فیصلوں کے اوپر بھی انہیں حاوی کر دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں کے بھی اوپر ہے، اللہ کو بھی ان کے سامنے بے بس کر دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اولیاء اللہ کی تعظیم نہیں ہے بلکہ ان کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک اور اس جیسی دیگر نحوستوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن کو سمجھنے اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔